جو انسانی حقوق جس کو ہم ہیومن رائٹس کہتے ہیں اور بہت سارے حقوق ہیں کہ جن کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے کل بھی یہ اشارہ کیا تھا. فلسطین کی جنگ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ جو حقوق کی بات کی جاتی ہے. سارے حق پائمال ہو رہے ہیں اور کسی کا کوئی بھی پرسان حال کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور داستان ہے. لہذا مظلوم کی مدد کرنے سے زیادہ انسانی حقوق یا ہیومن رائٹ یہ ہے کہ ہم ظلم کو پیدا ہی نہ ہونے دیں. یہ کربلا کے میسیج میں سے ایک اہم میسیج ہے. یہاں پہ ایک موضوع ہم عموماً جہاں پہ اس طرح کے موضوع ہوتے ہیں ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر بات پہ تفصیل میں نہیں جا سکتے ہیں، اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ جوان جا کے بعد میں اس پہ غور و فکر کریں اور الگ سے جاننے کی کوشش کریں. یہاں پہ ایک مستقل موضوع سامنے آتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں عدالت اجتماعی، سوشل جسٹس. ایک عدالت ہوتی ہے کہ جو فرد سے متعلق ہوتی ہے، ذات سے متعلق ہوتی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ظلم نہ کریں، اپنے اوپر نہ ہونے دیں. ایک عدالت ہوتی ہے کہ جو معاشرے سے متعلق ہوتی ہے، سماج سے متعلق. حکومت کا کام ہے عدالت اجتماعی کو قائم کرنا. مولا کائنات کے جو لوگ دشمن بنے تھے وہ دشمن بننے کی وجہ یہی تھی کہ مولا کائنات نے معاشرے میں عدالت کو قائم کرنے کی کوشش کی. سوشل جسٹس. لوگوں کو معاشرے کی عدالت پسند نہیں آئی کیونکہ کوئی کسی کا حق چھین کے کھا رہا ہے، کوئی کسی پہ زیادتی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. امام علی ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے تھے. اب یہ ایک پورا مستقل موضوع ہے. لہٰذا وہ مشہور جملہ امام علی کا کہ اگر بیت المال سے کسی کی شادی بھی ہوئی ہوگی تو ہم اس پیسے کو واپس لائیں گے بیت المال میں. کسی نے مہر بھی دیا ہوگا. وہ بہت خوبصورت خطبہ ہے جس میں مولا کائنات نے یہ ساری چیزیں، جیسے ہم اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں اصطلاحاً کہ جس نے بھی بیت المال سے میں کھایا ہوگا اس کے حلق میں انگلی ڈال کے ہم پیسہ نکال لیں گے. یہ آج کے اپنے اردو محاورے میں یہ مولا کائنات کی بات تھی. یہ عدالت اجتماعی ہے. آج کے اس زمانے میں بھی جو اسلام لوگوں کو برا لگتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ آج بھی معاشرے میں ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کرے یعنی پارٹی بازی، وہ جو کرے وہ صحیح ہے، ولو یہ کہ غلط کرے. دوسرا جو کرے وہ غلط ہے، ولو یہ کہ صحیح کرے. اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ایک سسٹم ہے، نظام ہے. اس سسٹم کے مطابق جو بھی ہوگا وہ صحیح ہوگا، جو سسٹم سے ہٹ کے ہوگا وہ غلط ہوگا. لہٰذا اسلام ایک اصول کی بات، ایک قانون کی بات، ایک رول کی بات، یا یوں کہا جائے کہ عدالت و جسٹس کی. بی بی نے پورے نظام ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. یہ پوری تفصیل ہے، ہم اس کو چھوڑ کے آگے. لہٰذا کل ہم نے بی بی کے خطبے کے آغاز کا جو حصہ تھا شروع کا کہ بی بی دربار میں داخل ہوئیں، اس کو صرف الفاظ کی شکل میں پیش کیا تھا. اسی جگہ سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. بی بی راوی لکھتے ہیں کہ بی بی کے داخل ہونے کا انداز فاتحانہ انداز تھا، اور یہ انداز ایک طرف سے وہ بھی کہ اپنے وجود کو چھپا لینا کہ بہت زیادہ لوگوں کے سامنے نہ آئے، کنارے جانا. دوسرے وہ انداز کہ جس میں فاتحانہ انداز ہو، خوف نہ ہو. دربار کو اس طریقے سے بنایا گیا تھا کہ بی بی کے اوپر ہیبت آئے. جو بھی لوگ آ رہے ہیں جن کو اسیر کیا گیا ہے ان کے اوپر ہیبت آئے. اس ہیبت کو ایکسیپٹ نہ کرنا. ابن زیاد کے یا شام کے دربار میں جا کے یزید کے ہیبت کو ایکسیپٹ نہ کرنا. ہیبت سمجھتے ہیں؟ ایک جو خوف ہوتا ہے انسان کے دلوں پہ طاری ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے. وہ ڈر نہیں تھا. جب اس انداز میں داخل ہوئی تو ابن زیاد کو عجیب لگا کیونکہ جو ظالم ہوتے ہیں ان کو مزہ اسی میں آتا ہے کہ لوگ ہمارے ظلم سے خوفزدہ ہوں، ڈریں. لہٰذا ابن زیاد کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ ہم نے تو اتنا سب کچھ اس لیے کیا تھا. یہ کون ہے یہ خاتون؟ عورت ہو کے نہیں ڈر رہی ہے، کون ہے یہ خاتون؟ پوچھا گیا. ہم نے کل عرض کیا تھا کہ بعض روایات کے حساب سے 3 مرتبہ اس کو پوچھنا پڑا. یہ خود اس کی توہین ہے. یہ خود اس کی توہین ہے کہ اسی کا دربار ہے، سب اس کے لوگ ہیں، اس کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اور کوئی اس کو جواب دینے پہ تیار نہیں ہے. لہٰذا یہ جو 3 مرتبہ کے بعد جواب دیا بی بی کا اس طریقے سے داخل ہونا اور پورا خطبہ کہ جس انداز سے، شجاعانہ انداز سے بی بی نے گفتگو کی ہے،
یہاں پہ اس چیز کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ دربار کے پورے شکل کو اس طریقے سے بنایا گیا تھا کہ آنے والوں پہ ہیبت ہو. یہ پروگرامنگ کی گئی تھی. لیکن جب بی بی دربار میں گئی ہیں تو دربار کی ہیبت کم پڑ گئی. بی بی کی ہیبت اتنی تھی کہ لوگ یہ بتانے میں ڈر رہے تھے کہ ہم زینب کا نام بتا دیں. اور اہل بیت کی عظمت جو لوگ جانتے تھے، ظاہر جو پہچانتے تھے وہی تو بتائیں گے. ہمت نہیں پڑ رہی تھی. معلوم یہ ہوا کہ بی بی کی ہیبت دربار کے ہیبت پہ غالب آ گئی. یہ محسوس کرنے کی چیز ہے. لہذا پھر ہم آپ کو یاد دلائیں گے جو کل ہم لوگ ظالم سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے، اتنی دور بیٹھ کے ڈرتے ہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. یہ کربلا کا درس نہیں ہے. کربلا کا درس تو یہ ہے کہ اگر نگاہوں کے سامنے بھی یزید ہو یا ابن زیاد ہو اور غلط، یقیناً غلط ہے، ظاہر وقت کا یزید اگر ہے تو اس کو انسان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دے کہ تو غلط ہے. یہ کربلا کا درس ہے. لہذا یہ بی بی کی ہیبت تھی کہ جو دربار کی ہیبت پہ غالب آ گئی. اب اس کے بعد پھر گفتگو شروع ہوئی اور اس نے نعوذ باللہ توہین کرنی شروع کی کہ دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ نے تمہارے بھائی کو نعوذ باللہ ذلیل کیا. اب یہ ٹیکسٹ ہم نے کل پیش کیا تھا، اس پہ تبصرہ یا گفتگو. در واقع یہاں پہ کہ جس طریقے سے، جس انداز سے ابن زیاد نے یہ الفاظ پیش کیے ہیں، الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں کہ جس نے تمہارے بھائی کے ساتھ یا تمہارے خاندان کے ساتھ ان کو مثلا نعوذ باللہ رسوا کیا. یہ تو ابن زیاد کو بھی معلوم تھا کہ یہ کام اللہ نے نہیں کیا. پھر کیوں کہا اس نے کہ اللہ نے کیا؟ یہ ایک چیز ہے جو پہچاننے والی ہے. اور واقعی بی بی کی نگاہ اور حقیقت، یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس نے کہا اللہ نے کیا اور بی بی سمجھ جائیں گی، ایسا تو ممکن نہیں. لیکن جس مجمع کو ابن زیاد سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ کام نعوذ باللہ اللہ کا ہے، بی بی نے اس کے سامنے کلیئر کر دیا کہ کس کا ہے. اس روش کو پہچانے. باطل جب بھی غلط کرتا ہے تو غلط کرنے کے بعد اس کی نسبت دین سے، اسلام سے، اللہ سے دے کے اپنی اس غلطی کو معتبر بنانے کی کوشش کرتا ہے. اس میں لوگ بہک جاتے ہیں. آج بھی یہ کام ہو رہا ہے اور یہ پورا سبجیکٹ ہے. کل ہم نے اشارہ کیا تھا، آج اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے. یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے. اس سبجیکٹ کو کہتے ہیں اورینٹلزم. بہت سارے آج تھیسز ہیں، بہت سارے آرٹیکلز ہیں، قرآن اینڈ اورینٹلزم، اسلام اینڈ اورینٹلزم، اس طرح کے آپ دیکھیں، اس کو پڑھیں. اور پوری ایک فیلڈ ہے بہت بڑی. اس فیلڈ کا کام ہی یہی ہے کہ وہ چیزیں کہ جو دین میں نہیں ہیں اس کو کس طریقے سے دین کی بنا کے دین میں داخل کر دیں، اور جو چیزیں دین میں ہیں لیکن دشمن کے لیے اس کو اچھی نہیں لگتی تو اس کو کس طریقے سے دین سے نکال دیں. نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ہم نے کسی جگہ پہ ایک مثال دی تھی، آپ کے سامنے پیش کریں کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک چیز ہے، مثلا بالفرض شاید ہماری مثال کے لیے اور نزدیک ہو کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں سونے کی کوئی چیز لے کے جا رہا ہے. بھی بچے کو تو نہیں معلوم کہ سونے کی قیمت کیا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ اس سے کہیے گا تو عموماً بچوں کا مزاج ہوتا ہے کہ بیٹا دے دو، تو نہیں دے گا. وہ ہماری چیز ہے، نہیں دیں گے، ہاتھ میں لیے. لیکن وہیں پہ اگر آپ آ کے اس کو مثلاً آئس کریم دے دیں، چاکلیٹ دے دیں، لو بیٹا یہ لے لو، تو ظاہر سی بات اس کے تو دو ہی ہاتھ ہیں، ہاتھ میں تو سامان لیے ہوئے. تو اس کی نگاہ میں اس آئس کریم کی ویلیو زیادہ ہوگی، تو سونا تو نہیں پہچانتا ہے. لہٰذا اس کو چھوڑ دے گا، پھینک دے گا، دے دے گا، رکھ دے گا، کچھ بھی کرے گا، آپ کی وہ آئس کریم اور چاکلیٹ لے لے گا. ایکچولی آج ہمارے ساتھ یہی کام ہو رہا ہے. ہم سے حق چھڑانے کے لیے باطل کو خوبصورت بنا کے ہمیں دیا جا رہا ہے، اور ہم متاثر ہو کے. وجہ کیا اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم سونے کو پہچانتے نہیں ہیں. جب سونے کو نہیں پہچانتے ہیں تو یہ جو چاکلیٹ اور آئس کریم کی کشش ہے یہ ہم کو کھینچ لیتی ہے، ہم اس طرف چلے جاتے ہیں.
آپ دیکھیے دین کی ایک شکل یہ ہے، دین انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آیا ہے بعنوان سسٹم، بعنوان نظام۔ اگر اس سسٹم کو ہم فالو کریں گے تو انسان جو انسانی واقعی ضروریات ہیں، جو انسانی ویلیوز ہیں، وہ کمال کی طرف جائیں گے۔ ہم نے دین کو کس لیے بنا لیا ہے؟ مرادوں کو پورا کرنے کے لیے۔ دونوں میں فرق ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ منت نہ مانیں، اللہ سے دعا نہ مانگیں، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، بالکل ظاہر سی بات ہے، دعا اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لیکن سارا دین صرف اس کے ارد گرد گھومے کہ یہ مل جائے، یہ مل جائے، اللہ سے رزق مل جائے۔ مثلا خود اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں، ہر آدمی اپنے کو غور کرے۔ جس وقت ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، کیا کیا مانگتے ہیں؟ ہماری دعاؤں کی فہرست کیا ہوتی ہے؟ اللہ ہم کو تقویٰ دے دے، ایک دعاؤں کی قسم یہ ہوئی نا، ہمیں اپنے معرفت کی توفیق دے دے، ہمیں قربانی کی توفیق دے، ہمیں شہادت کی سعادت دے۔ بھی کربلا کا ذکر کرنے والا شہادت سے نہیں بھاگ سکتا۔ ایک دعاؤں کا سلسلہ یہ ہوا، ہمیں بہترین دینداری دے دے۔ یہ بیسک ضروریات ہیں دعاؤں کی۔ دین کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن فہمی کی توفیق دے، اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ ایک پورا سلسلہ ہے۔ ایک سلسلہ دعاؤں کا کیا ہے؟ پالنے والے ہمیں فلاں کے پاس فلاں ماڈل کی گاڑی ہے، ہم کو اس سے اچھی گاڑی دے دے۔ ہمارا یہ مکان چھوٹا پڑ رہا ہے، اس سے بڑا مکان دے دے، ہے کہ نہیں؟ لائف اسٹینڈرڈ ایسی ہو جائے، فلاں ایسا ہو جائے۔ ہم اپنے مثلا موبائل کو اور ماڈل اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اس قسم کی دعائیں ہوتی ہیں۔ احسنت۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ان دونوں میں سے وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہماری دعاؤں میں غالب ہے، زیادہ ہے؟ ابھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں انسان اللہ سے نہ کہے، نہیں، مانگے اللہ سے، البتہ اس میں کوشش ہماری زیادہ دخیل ہے۔ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں اس میں ہماری کوشش زیادہ دخیل ہے، اس میں بھی دخیل ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کے توفیق کی خصوصی ضرورت ہے۔ ہم کیا اللہ سے مانگتے ہیں؟ یہ تصور کی چیز ہے۔ یہ کہاں سے آئی؟ آج جب ہم سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں تو عموماً ہمارے پاس میسیجز کیسے آتے ہیں؟ حتیٰ بعض اوقات ممبر پہ بھی بعض لوگ کسی طرح کی بات کرتے ہیں، یہ کام کر لو جو چاہو گے مل جائے گا، یہ کام کر لو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ کام سے مطلب دعا، فلاں دعا پڑھ لو، فلاں نماز پڑھ لو، فلاں یہ پڑھ لو، فلاں وہ پڑھ لو، فلاں۔ آیا دین اسی لیے ہے؟ آیا دین اسی لیے ہے کہ ان سارے کام کو ہم دنیا کے لیے محدود کر لیں؟ ہم آپ کو ایک مثال دیں۔ جب یہ داعش نے کوشش کی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حرم پہ حملہ کرنے کی، وہ کافی نزدیک پہنچ گئے تھے، لیکن الحمدللہ کہ بہرحال ان کو بھگا دیا گیا اور اس کے بعد ان کی بربادی شروع ہو گئی۔ تھوڑا بہت آس پاس نقصان ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ شیعوں میں غم و غصہ تھا، شیعوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ وہاں پہ ضرورت تھی اس بات کی، اور ہوا بھی، پروٹیسٹ ہوئے، لوگوں نے پروٹیسٹ کیے۔ اب پروٹیسٹ میں بھی اتنا تو بہت نہیں تھا کہ وہاں پہ ہم کو جانا، ہر آدمی اپنے شہر میں کر رہا ہے۔ یہ ایک شہر کی بات ہے، نام نہیں لیں گے کہیں کا۔ لوگوں نے پروٹیسٹ کیے، سب کچھ کیا۔ جیسے ہی یہ حملہ ہوا، ایک صاحب نے آ کے کہا کہ یہ حملہ ہوا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بی بی کے حرم کی طرف حملہ ہوا ہے تو ہر چاہنے والے کے دل میں غم و غصہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم کچھ کریں، وہ چاہتا ہے کہ ہم کچھ کریں۔ ایسے موقع پہ کوئی پروٹیسٹ ہوگا تو لوگ پروٹیسٹ میں زیادہ آئیں گے، تو ایک دنیا میں جو خبر جائے گی، ایک تصویر بنے گی، وہ بہت خوبصورت تصویر بنے گی کہ مثلا بی بی کے چاہنے والے دنیا میں اتنے ہیں، انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے۔ ایک دشمن پہ پریشر بنے گا، پوری دنیا میں ایک چیز سامنے آئے گی جو بہت خوبصورت چیز ہوگی، اچھی چیز ہے، اگرچہ حملہ اچھا نہیں ہے، لیکن اب اس کے مقابلے میں جو چیز ہوگی وہ تو کم سے کم ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن کو کچھ سبق ملے۔ ایک صاحب نے ایک عمل گڑھا، وضع کیا۔ پتہ نہیں کیوں ہماری قوم یہ نہیں سمجھتی ہے کہ گڑھنا ہمارے یہاں الاؤ ہی نہیں ہے، لیکن کیا۔
جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حرم پہ حملہ ہوا ہے، لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مثلاً 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اب ہم کو یاد نہیں انہوں نے کیا گڑھا تھا، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لیں، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لیں، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لیں. ایک عام آدمی جس کے دل میں غم و غصہ تھا اور چاہتا تھا کچھ کریں، اس نے فوراً مصلی بچھا دیا، بیٹھ گیا، اس نے کر لیا. جب یہ کر چکا سب پورا، یہ جو پیکج تھا بنا ہوا خود ساختہ، اب اس کو یہ اطمینان ہوا کہ جو بیوی سے متعلق ذمہ داری تھی ہم نے پوری کر لی. سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا؟ وہ دوسرے دن پروٹیسٹ میں نہیں گیا. دوسرے دن وہ پروٹیسٹ میں نہیں گیا. یہ کرنا ہمارا دین نہیں تھا، پروٹیسٹ ہمارا دین تھا. کیسے دین چھینا گیا؟ احساس ہوا کسی کو؟ اس طریقے سے ہم سے دین چھینا جاتا ہے. ہمارے اندر بھی وہ بصیرت نہیں، وہ شعور نہیں کہ کون ہم کو دین سے، البتہ نہیں معلوم کہ انہوں نے عمدن کیا کہ خلوص میں کیا. ظاہر کیسا خلوص ہے تو نہیں سمجھ میں آتا، لیکن یہ ہوا، یہ حقیقی واقعہ، یہ حقیقت ہے کہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے تلخ ہے. اس طریقے سے لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، دین سے ہٹایا. یہ ایک سامنے کی مثال ہے کہ جو ہم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے. خوب، ہماری یہ ایک مثال ہم نے پیش کی. اورینٹلزم کا کام یہ ہے کہ ہم سے دین چھینے، دین کی روش کو تبدیل کرے ہم سے وہ چیز. قرآن مجید، قرآن ہمارا موضوع نہیں ہے بھی فی الحال ہماری گفتگو کا، لیکن صرف مثال نے. ہم نے کل کہا تھا نا، گلیڈسٹون کی بات کی، مسلمانوں سے قرآن چھیننے کی بات. کیسے چھینا گیا مسلمانوں سے قرآن؟ قرآن بار بار کہتا ہے افلا یتدبرون، کیا تم غور نہیں کرتے اس پہ؟ مختلف جگہوں پہ کہا غور. قرآن غور کی کتاب ہے، فکر کی کتاب ہے، تدبر کی کتاب ہے، سمجھنے کی کتاب ہے، عمل کی کتاب ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ہے. مقصد نہیں ہے، ہم نے مقصد ثواب بنا لیا. کل بعد میں جب سوال جواب ہوا تھا تو ہم نے شاید اسی میں یہ مثال دی تھی کہ آپ حضرات مجلس میں آئے، سب کو معلوم مجلس میں آئیں گے تو کچھ تبرک بھی ملے گا، کچھ چائے وغیرہ بھی ملے گی، لیکن چائے پینے تو نہیں آئے نا. آئے تو مجلس میں، مقصد نہیں. ملے گا، یقیناً ملے گا، لیکن مقصد نہیں بن سکتا ہے وہ. قرآن پڑھیں گے ثواب ملے گا، یقیناً ملے گا، کوئی شک نہیں ہے. کون انکار کر سکتا ہے؟ نیک کام کریں گے تو اللہ کیوں نہیں ثواب دے گا؟ دے گا ثواب، ذرا بھی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. لیکن مقصد نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، قرآن سمجھنے کی. جیسے ہی قرآن کو ہم نے سمجھنے کی کتاب سے نکال کے ثواب والی کیٹیگری میں ڈالا، فوراً وہ ہمیں ترجمہ اور سمجھ ان چیزوں سے، تفسیر ان چیزوں سے ہم کو فرصت مل گئی. اب ہمارا کیلکولیشن ہوتا ہے، اتنی آیتیں پڑھی اتنا ثواب، اتنے سورے پڑھے اتنا ثواب، اتنے پارے پڑھے اتنا ثواب. تمہارے کتنے پارے ختم ہوئے، تمہارے کتنے پارے ہوئے ماہ رمضان میں خاص کر کے. یہ اس طریقے سے قرآن ہے بھی ہمارے پاس، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن چھن گیا ہے مگر چھن گیا ہے. پڑھ رہے ہیں مگر چھن گیا، اس لیے کہ میں معلوم ہی نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، سمجھ نہیں رہے. اس طریقے سے یہ اورینٹلزم دین کو پہچانے. اورینٹلزم کو، یہ اورینٹلزم آج کی بات نہیں ہے، یہ آج کا کام نہیں ہے. اورینٹلزم یہ پوری اس کی داستان ہے. انہوں نے بڑے بڑے، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا، نہیں معلوم ہے تو دیکھیں، انہوں نے بڑے بڑے سینٹر بنائے جہاں اسلام پڑھاتے ہیں. یوں ہی نہیں، ایسے نہیں، بلا وجہ ریسرچ کرتے ہیں اسلام پہ. اس لیے نہیں کہ سمجھیں، اس لیے کہ اس کو سمجھ کے اس کے خلاف قدم بڑھا سکیں. یہ جو سوشل میڈیا پہ عام طور سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ روایات کا مس یوز کرتے ہیں، آیتوں کا مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، وہ کہاں سے لاتے ہیں؟ کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ جو لوگ یہ میسیجز بھیجتے ہیں وہ تھوڑی اتنا بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. یہ جو پیچھے لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں میسیج. یہاں سے دین ہم سے چھینا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے. یہ کام اس وقت بنی امیہ نے بڑے پیمانے پہ کیا تھا. بی بی کی جو جنگ تھی وہ جنگ نرم تھی، سافٹ وار زیادہ سخت ہے بنسبت اسلحوں کی جنگ کے. بی بی نے سافٹ وار لڑی ہے، جنگ نرم لڑی ہے. لہذا جب اب عبید اللہ ابن زیاد اور بالخصوص یزید نے کیا کیا، جو اصل دین تھا، جو اصل دین کے ذمہ دار تھے، ان کو دین سے الگ کیا اور اپنے آپ کو لا کے وہاں پہ فٹ کرنے کی کوشش کی.
آج بھی تو ہے نا، ہم لوگ یہی تو ہو رہا ہے. حتیٰ مرجعیت میں جو اصل مراجع ہیں ان سے بدظن کیا جا رہا ہے، اور جو بنے بنائے مراجع ہیں خود ساختہ ہے نا. غدیر والے نہیں معلوم خود ساختہ کو کیوں مانتے ہیں. ہمارے یہاں تو ہر چیز غدیر نے بتا دیا کہ ہر چیز کا ایک معیار کے مطابق چلے. خود ساختہ سمجھتے ہیں خود سے جو بنا لے اپنے آپ کو، میں یہ ہوں. اور معیار یعنی اسلام نے یہ اصول بتائیں، جو اس اصول پہ ہو جائے ٹھیک ہے. لہذا اس وقت بھی یہ شخصیتوں کی تبدیلی، چہرے کی تبدیلی، دین کی تبدیلی، نظام کی تبدیلی، سسٹم کی تبدیلی، یہ سارے کام اس روش سے ہوتے تھے کہ اس کو نسبت دی جاتی تھی اللہ کی طرف، دین کی طرف، اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے. یقیناً تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور نہیں دیکھا ہو دیکھل وہ جو مولا کائنات پہ سیریل بنا اس کو دیکھیے تو بہت ساری چیزیں اس میں واضح ہو جائیں گی. کتنے باطل حکمران بنی امیہ کے حکمران ایسے تھے کہ جو اپنی مرضی کی بات کو اللہ کی طرف نسبت دے کے بیان کرتے تھے، اور وہیں سے دین بن جاتا تھا. اور جو اللہ کی طرف، مولا کائنات کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا، اہل بیت کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا. لہذا کوفے میں کافی حد تک، لیکن شام میں پورے پیمانے پہ یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی تھی کہ یہ جو قافلہ آ رہا ہے نعوذ باللہ یہ خارجیوں کا قافلہ ہے. خارجی کیسے کہتے ہیں؟ حکومت، یعنی اس گمان کے ساتھ کہ نعوذ باللہ حکومت برحق ہے، اس کے مقابلے میں کسی نے نعوذ باللہ بغاوت کی ہے، خروج کیا ہے، یعنی بغاوت کی ہے. حکومت سے ان سے جنگ کی، جنگ کرنے کے بعد ان کو قتل کیا، اب جو ان کے بچے ہوئے ہیں ان کو اسیر بنایا اور لے کے آئے. جب اس چیز کو پریزنٹ کریں گے تو لوگ تو بہت خوش ہوں گے کہ بھائی ابن زیاد نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے، یزید نے بڑا اچھا کام کیا. تو غلط لوگ تھے، مشکل پیش کر رہے تھے، یہ اسلام کا نمائندہ ہے، پرابلمز کریٹ کر رہے تھے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا. جناب زینب کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ خارجی ہیں، اس کو ہٹا دیں، اور ہٹانے کے بعد عظمت اہل بیت بتا دیں لوگوں کو. یہ کام جناب زینب نے کیا. لہذا اسی کی ایک کڑی کہ جب اس بدبخت نے کیا کہا، الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں کہ جس نے نعوذ باللہ تم کو رسوا کیا. اللہ نے رسوا کیا، کوشش کی ان لوگوں نے، رسوا تو نہیں ہوئے نا. اگر رسوا ہوئے ہوتے تو اپنے ہی دربار میں ابن زیاد کو یہ اسیران کربلا کی جو داخل ہونے کا انداز تھا یہ کھلتا نہیں. یہ انداز کھلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت نہیں رسوا ہوئے ہیں، ان کے دربار میں آنے سے ابن زیاد رسوا ہوا ہے. جو رسوا ہوتا اس کو کھلتا ہے نا. یہ تو مطمئن تھے، یہ تو مطمئن تھے. اور جانے مطمئن یہ بہت اہم درس ہے. یہاں پہ انسان اللہ کے لیے قدم اٹھاتا ہے، لیکن یہ تو پرفیکٹ ہے، ایک دم صحیح بات ہے، اس میں کوئی ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ کے لیے قدم اٹھائیں گے تو مشکلات سامنے آئے گی. انبیاء کو آئی، ائمہ کو آئی، تو ہم تو الگ سے نہیں آئے، مشکلات آئے گی. لیکن جو اللہ والے ہیں وہ ان مشکلات میں پریشان نہیں ہوتے، مطمئن رہتے ہیں. وہ یہ اگلا اسٹیپ ہے. اس کے پہلے کا اسٹیپ الگ تھا کہ ایک آدمی ڈرتا ہے اس لیے قدم اٹھاتا ہی نہیں ہے، اس کی بات الگ ہے، وہ بزدل ہے، شجاعت نہیں ہے. یہ بات مطمئن رہیے کہ دینداری کے لیے شجاعت چاہیے، دینداری بزدلوں کا کام نہیں ہے. کوفے والے دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے تھے، امام آ جائیے، یہ کیجئے، وہ کیجئے، وہ کیجئے. جیسے ہی ابن زیاد نے آ کے دھمکی دی سب بھاگتے، بزدل تھے نا. جو شجاعت والے تھے وہ آئے. تو دینداری بزدلوں کا کام نہیں ہے، دینداری کے لیے شجاعت چاہیے. شجاعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب مشکلات سامنے آئیں تو چونکہ ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں لہذا چہرے پہ اطمینان ہونا چاہیے. یہاں پہ پریشانی، یہ اطمینان تھا اسیران کربلا کے چہرے پہ جو ابن زیاد کو بھی کھل رہا تھا اور یزید کو بھی کھل رہا تھا. یہ اس کی پرابلم تھی. اب جب یہ قافلہ داخل ہوا اس نے کہا الحمدللہ، یعنی اللہ نے نعوذ باللہ رسوا کیا، تو وہ اطمینان. ظاہر سی بات ہے کہ بھرے دربار میں جب اس طریقے سے، یعنی ظاہری اسباب بظاہر
اسیر کر کے لایا گیا، اعلان کیا گیا یہ وہ آدمی. تو واقعی جناب زینب کا وہ اعتماد، وہ یقین، وہ اطمینان لاکھوں سلام ہو، سمجھنے کی چیز ہے. نہیں تصور پہنچ سکتا ہے وہاں تک. اچھے یہاں پہ ہڑبڑا جائیں گے کہ ساری چیزیں جب اس کے حساب سے، اور اس نے کہا ساری تعریف. کیا کریں گے آپ؟ حاکم ہے وہ، مجمع اس کے مزاج کا ہے. ساری تعریفیں اس اللہ کی کہ جس نے تمہیں رسوا کیا. فوراً جناب زینب نے اسی انداز میں، البتہ بہتر انداز میں، اس انداز سے مطلب جو اس کا سوال تھا اس کے جواب میں، ورنہ بعنوان فصاحت بلاغت بہتر انداز میں، مکمل اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ جو ذلیل ہوا ہے وہ ہم نہیں ہے، وہ ہمارے علاوہ ہے. اور اسی جگہ سے، اسی کے جواب سے اس گفتگو کو شروع کیا. یعنی جناب زینب نے یہ بتا دیا کہ جو تمہاری یہ دین کی سازشیں ہیں، یہ ساری سازشیں ہمارے لیے اتنی واضح ہیں کہ ان سازشوں کی بنیاد پہ ہم تمہارے شکار میں نہیں آ سکتے. یہ ہمارے لیے کلیئر. اب یہ جو دربار میں جس طریقے سے، یا تاریخ میں، یا بنی امیہ نے جس طریقے سے، بعد میں بنی عباس نے بھی یہی کام کیا، جس طریقے سے دین، بے دینی کو دین بنایا ہے، آج اورینٹلزم نے اسی چیز کو زندہ کیا. یہاں پہ بیچ میں ایک بات بریکٹ میں الگ سے ہم عرض کرتے چلیں، البتہ اسی سے متعلق ہے کہ دیکھیں جتنی بھی آج پرابلمز ہیں، جو بھی آج مسائل ہیں، یہ کہیں الگ سے نہیں آئے. تاریخ اگر ہماری نگاہوں کے سامنے ہو تو کوئی چیز بھی نئی نہیں ہے. دو تین ہم بعنوان مثال قسم، یعنی چیزیں نہیں، پرابلمز نہیں بتا رہے، پرابلم تو بہت زیادہ ہے، پرابلمز کی قسمیں دو تین. مثلا جیسے یہ اورینٹلزم والا کام، خوب یہ نیا نہیں ہے، یہ وہی کام ہے کہ جس کو بنی امیہ نے کیا تھا. اگر بنی امیہ کی تاریخ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے تو یہ لوگ تو کچھ نہیں کر پا رہے. بنی امیہ نے تو ایسی ایسی چیزوں کو بدل دیا، اور دین کے ایسے ایسے معیارات کو لوگوں کے سامنے بدل دیا کہ واقعی سوچنے کی بات ہی نہیں. مولا کائنات کے ہوتے ہوئے لوگوں کو مولا کائنات کے اگینسٹ کھڑا کر دیا. چھوٹی بات ہے. آج والے تو بہت آگے بڑھے، تو ہاں اتنا بڑھے کہ مراجع کے اگینسٹ میں کھڑا کیا. یہ تو ہوا ہے نا، لوگ مراجع کے اگینسٹ میں ہیں، ولایت فقیہ کے مقابلے میں آ گئے ہیں. انہوں نے تو مولا کائنات کے ہوتے ہوئے نعوذ باللہ مولا کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر دیا. آج اگر کوئی مرجع کے اگینسٹ آتا ہے اور ولی فقیہ کے خلاف بولتا ہے تو کوئی بہت بڑا تیر نہیں، دشمن ہے، دشمن کام کر رہا ہے، دشمن کی سازشوں کا شکار ہے. البتہ اس کا مطلب نہیں کہ جرم بڑا نہیں ہے، غلطی بڑی نہیں ہے، نہیں، جو دشمن کام کر رہا ہے وہ روش، جس روش پہ چل رہا ہے اس کے حساب سے، ورنہ یقیناً جرم بھی بڑا ہے، غلطی بھی بڑی ہے، اس کے اصلاح کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے. وہاں پہ ہم یا مثلا آج ہمارے جوانوں میں جو پرابلمس آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، اخلاقی مشکلات، کلچر کے حساب سے، خاص کر کے جو اس طرف کا کلچر ہے دنیا کے اس حصے کا، کالجز سے اس کو مل رہی ہے، تو یہ جوان سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہم کو منع کر رہے ہیں یہ بیکورڈ ہے، ہم تھوڑا سا ایڈوانس ہیں، یہ نئی نئی چیزیں ہیں. کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں. جس کو آپ نیا فیشن، نیا کلچر، نئی چیز سمجھ رہے ہیں، آپ مطالعہ کیجیے، یہ ساری چیزیں زمانے جاہلیت میں ایسی ہی پائی جاتی تھی، ایسی ہی پائی جاتی تھی. یہ ساری چیزیں زمانے جاہلیت میں پائی جاتی تھی. یہ سارے کام کرنے والے اسلام کے اس لیے مخالف ہیں کہ زمانے جاہلیت کی یہ ساری پرابلمز کو ایک بعثت رسول نے توڑ کے ختم کر دیا تھا. ان کو معلوم ہے کہ آج بھی اگر بعثت رسول زندہ ہو گئی تو ان کے جتنے جاہلیت کے یہ سب رسم و رواج یا بد اخلاقی، پرابلمز، مسائل، مشکلات جو آج کالجز میں ہیں، اسکول وغیرہ وغیرہ، سب ختم ہو جائیں گی، اور یقیناً ختم ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں انشاءاللہ. اسی لیے یہ اتنا لوگوں کو دور کیے ہوئے ہیں، اتنا لوگوں کو بدزن کیے ہوئے ہیں. آج کہا جاتا ہے کہ صاحب اسلام کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں. خوب کون سی نئی بات ہے. حاکم شام نے مولا کائنات کے لیے غدیر کا اعلان ہوا. مولا کائنات کی زندگی میں حاکم شام نے لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ بھائی یہ حکومت کرنا علی کا کام تھوڑی، علی تو دیندار آدمی ہے، یہ تو ہم جیسوں کا کام ہے. کتنا زمانہ گزرا تھا.
آج 1400 سال بعد اگر لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں کہ مثلاً پالیٹکس اور دین الگ چیز ہے، تو بنی امیہ نے اس ٹائم کیا تھا، آج والے آج سمجھا رہے ہیں. یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ اسی زمانے سے آ رہی ہیں. یہ جتنی گمراہیاں ہیں، جس نوعیت کی گمراہی ہے، یہ ساری گمراہی وہیں سے آ رہی ہے، کوئی نئی نہیں ہے. پھر ایک مرتبہ ہم گزارش کریں گے، اہل بیت کے اقوال کو، خطبات کو، یہ جو معتبر تاریخیں ہیں، خود قرآن مجید کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. یقین جانیں کہ یہ جتنے مسائل آج پیدا ہو رہے ہیں، اچھے خاصے خود بخود حل ہو جائیں گے، اچھے خاصے خود بخود حل ہو جائیں گے. فلسطین کو لے کے آج بار بار یہ فلسطین کربلا نہیں ہے، کیسے کربلا، بار بار لوگ کہہ رہے ہیں. میں نے کسی جگہ پہ ایک بات کہی تھی کہ سن 61 ہجری کی کربلا ہم کو یہ بتاتی ہے کہ آج کی کربلا فلسطین ہے. کربلا کے دو رخ ہیں. ایک رخ وہ ہے، دیکھیں یہاں پہ ایک بہت مشہور جملہ ہے امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آپ کا آخری وقت تھا امام حسن کا، امام حسین آئے، حالات دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکلے، رونے لگے. تو امام حسن نے کہا بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ کی حالت دیکھ کے. کہا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ تمہارے دن کا جیسا کوئی دن نہیں. حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. صرف پہلو کو سمجھنے کا مسئلہ ہے کہ آدمی اس پہلو کو سمجھے. کربلا جو واقعہ ہوا ہے، واقعی اس کی کیسے مثال ہوگی؟ امام حسین جیسی ذات کو قتل کیا گیا ہے، اتنے سارے زخم لگائے گئے ہیں، لاشا پائمال ہوا ہے، جسم پہ سے چیزیں لوٹی گئی ہیں. کہاں سے وہ ریپیٹ ہو سکتا ہے؟ کہاں سے ہم دوسرا علی اکبر لائیں گے کہ جو اس دن جیسا دوسرا دن ہو؟ کہاں سے دوسرا علی اصغر لائیں گے؟ کہاں سے دوسرا جناب عباس لائیں گے؟ اس کی کوئی مثال زندگی میں کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اس جہد سے کہ جبکہ بنی امیہ اتنے بڑے پیمانے پہ دین کو، سرکار سید الشہداء کے اقوال دیکھیں نا، اس اسلام پہ ہمارا سلام جس کا حاکم یزید جیسا چل رہا ہو. رسول کے بعد 50 سال کے عرصے میں یہ اس مقام تک پہنچ گئے اور لوگوں کو بلا رہے ہیں، بولو، کوئی بول نہیں رہا ہے. امام حسین نے کھڑے ہو کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو رواج دیا، جو تحریک صدیقہ طاہرہ نے شروع کی تھی. اب اس اعتبار سے کوئی اس کی مثال نہیں ہے، یقیناً کوئی مثال نہیں ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی دوسری کربلا ہو جائے. کربلا کربلا ہے، عاشورہ عاشورہ ہے، ممکن ہی نہیں ہے. لیکن وہ تحریک کی جس کی بنیاد سرکار سید الشہداء نے یہ کہہ کے رکھی کہ مثلی لا یباع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ کام تو صرف 61 ہجری کے لیے تو یہ جملہ نہیں تھا نا. الا ترون الی الحق لا، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہو، باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے. لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ، جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو مومن کے اندر موت کی رغبت ہونی چاہیے. انی لا ارى الموت الا سعادہ، میں حسین ابن علی ایسے حالات میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں. والحیات مع الظالمین الا براما، اور ظالم کے ساتھ خاموشی سے زندہ رہ جانے کو ذلت سمجھتا ہوں. یہ امام حسین کا قول کوئی بتائے گا کب ایکسپائر ہوا ہے؟ نعوذ باللہ، ایکسپائر ہو گیا ہے؟ نہیں. آج کے مومنین کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر آج کا مومن ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے امام حسین کی اس بات پہ لبیک کہہ کے، تو آیا وہ کربلا کی تحریک میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ کربلا بعنوان واقعہ ایک ہی کربلا ہے، کربلا بعنوان تحریک ہر زمانے کی کربلا ہے. یہ تحریک یہ تحریک ہے کہ جو کنٹینیو ہو رہی ہے. اور یہ تحریک اگر اس پہ انسان نہیں بول رہا ہے تو امام کے اس معیار کے مطابق ذلت کی زندگی جی رہا ہے.
ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. کتنے اقوال ہیں سرکار سید الشہداء کے. اس ولد الزنا کے بیٹے ولد الزنا نے ہم کو اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ جس کا ایک راستہ اصلحوں کا راستہ ہے اور ایک ذلت کا راستہ. جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ یا ذلت یا اصلح، ہیہات من الذلہ، تو حسینیت کا مزاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذلت سے بچا لے جائے. یہ معیار اگر اس پہ آج کوئی عمل کر رہا ہے تو کربلا کی تحریک میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا دنیا میں جب بھی جہاں بھی کوئی بھی ظالم بعنوان یزید یہ رسید کے نقش قدم پہ چل کے سر اٹھائے گا تو یزیدیت کا پیروکار ہوگا. ایسے موقع پہ اس عزاداری اور فرش عزا کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی حسینیت کا پرچمدار بلند ہو جائے تاکہ وقت کے یزید کو للکار دے. ورنہ اگر ہم اس وقت کے یزید کے کانسیپٹ کو نہیں قبول کریں گے تو پھر مثلی اور مثلہ کا کوئی فائدہ نہیں رہ جائے گا. امام کا کلام ہے حکمت کی بنیاد پہ. کربلا کو صرف تاریخ، جو لوگ صرف تاریخ کے آنے میں دیکھتے ہیں، جو صرف واقعات کے عنوان سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے دوسری کربلا نہیں ہو سکتی ہے. لیکن جو لوگ کربلا کو بعنوان تحریک دیکھتے ہیں ان کے لیے ہر موڑ پہ کربلا ہے، ہر زمانے میں کربلا ہے. اور اسی لیے علماء نے ہماری رہنمائی یہ کی ہے کہ کلو یوم عاشورا کلو ارض کربلا. جب بھی حق و باطل کا مقابلہ ہوگا، جس دن ہوگا وہ دن عاشورہ ہوگا، جس زمین پہ ہوگا وہ زمین کربلا ہوگی. اس لیے کہ نہ زمین کربلا کا جغرافیہ سے کوئی مخصوص تعلق رہ گیا ہے اور نہ کربلا کے عاشورے کے دن کا کوئی مخصوص تعلق رہ گیا ہے. اب عاشورے کا دن ایک تحریک سے مخصوص ہو گیا ہے اور کربلا کا تعلق ایک تحریک سے ہو گیا ہے. کربلا سے تحریک پہچانی جاتی ہے، عاشورے سے تحریک پہچانی جاتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ بس صرف ایک کربلا تھی اور آج کوئی کربلا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ ہم کل کے یزید میں بزی ہو جائیں تاکہ آج کے یزید کو اپنا کام کرنے کا موقع مل جائے. یہی تو اورینٹلزم والے چاہتے ہیں، دنیا یہی چاہتی ہے کہ کل کے یزید میں اتنا بزی کر دو کہ آج کے یزید کو کام کرنے کی فرصت مل جائے، ظلم کرنے کا موقع مل جائے. بہرحال بات ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہاں تک، لیکن آگے نکل گئی. ہمارے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے دشمن چیزوں کو تبدیل کرتا ہے، کہ جس طریقے سے دشمن دین کے رخ کو بدلتا ہے، دین کی شکل کو بدلتا ہے، اس طریقے سے ہم دھوکہ نہ کھائیں. بی بی دربار میں جس طریقے سے ابن زیاد یا شام میں یزید کے ان اہداف کو مقاصد کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں، بی بی بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھو مردوں میں حتیٰ عورتوں کے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ جو بنایا ہوا دین ہے اس کو پہچان لے. اتنی شجاعت ہونی چاہیے کہ وقت کے یزید کے خلاف آواز اٹھا لے جائے، اور اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ مصیبتوں پہ صبر کر لے جائے. یہ واقعی جناب زینب کی ایک ڈائریکٹ جو تعلیم ہے ہمارے لیے، اتنا شعور ہونا چاہیے. ورنہ اگر ان ساری چیزوں کو آپ کربلا سے کنارے کر دیں گے تو خود امام سجاد اور جناب زینب کو کہنا چاہیے بھائی ٹھیک ہے، ہم لوگ امام حسین شہید ہو گئے، احتجاج کیا تھا، ختم، ابھی ہمارے ان سے کیا تعلق ہے، ختم، ہمیں کیا کہنا، ہمیں کچھ نہیں کہنا. جو آج دین پیش کیا جا رہا ہے، جو آج تصور پیش کیا جا رہا ہے. لیکن کوفے کے دربار میں کھڑے ہو کے اور شام کے دربار میں کھڑے ہو کے وقت کی حکومت پہ اعتراض کر کے بتا دیا کہ دیکھو سیاست دین سے الگ نہیں ہے، بلکہ سیاست کو دین کے سائے اور روشنی میں ہی ہونا چاہیے. یوں کہا جائے کہ کربلا کے اہداف میں اور جنگ میں جو چیز تھی وہ ایک یہ کہ یزید تو چاہتے ہی تھا. یہ تو اگر آپ شروع سے دیکھیے تو یہ درواقع فرق غدیر اور سقیفہ کا ہے. غدیر وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ دین اور سیاست ایک جگہ ہے، سقیفہ وہ ہے کہ جہاں پہ دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے. یہ فرق درواقع غدیر اور سقیفہ کا ہے.
بی بی نے سقیفہ کے دربار میں کھڑے ہو کے غدیر کو زندہ کر دیا تھا. یہ بی بی کی شجاعت ہے. لہٰذا یہ ہمارے اندر حوصلہ ہونا چاہیے. اور یہ یہاں پہ ایک بہت خوبصورت جملہ ہے امام خمینی کا کہ جو ہمیں کسی جگہ دکھائی دیا, ہم نے نوٹ کر لیا کہ آپ کو بھی سنا دیں, کہ بی بی نے لوگوں کو یہ پہچانوا دیا کہ ظالم اور جابر حکومت کے مقابلے میں, ان کے ظلم و جور کے مقابلے میں نہ مردوں کو ڈرنا چاہیے نہ عورتوں کو ڈرنا چاہیے. یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے نا, نہ مردوں کو ڈرنا چاہیے نہ عورتوں کو ڈرنا چاہیے. بی بی ثانیہ زہرا نے یزید کے سامنے کھڑے ہو کے اتنی اس کی تحقیر کی کہ بنی امیہ اپنی زندگی میں اس تحقیر کو فراموش نہیں کر پائے. یہ بی بی کی سیرت ہے, یہ بی بی کی روش ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے. ہمارے خیال سے وقت ختم ہو رہا ہے, بھی شاید دوسری مجلس بھی ہے تو اس پہ اثر نہ پڑے, لہٰذا ہم اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں. کل انشاءاللہ آخری گفتگو اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اختتامی گفتگو یہ جو کربلا تک لوگ پہنچے ہیں, اس کو صرف واقع کربلا نہیں, اس کا جو پس منظر ہے, 50 سال کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا. البتہ ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے, اس لیے ہم صرف اشارہ کر کے اس بیک گراؤنڈ میں وہ چہرے جن کے اوپر مذہبی نقاب تھے, جیسے قاضی شرح, جیسے ابو موسیٰ اشعری, ان کو پہچاننا پڑے گا, ورنہ کربلا کیسے سمجھ سکتے ہیں. کربلا کی جنگ ایسی تھی کہ حقیقی اسلام ناب محمدی, جانتے ہوں گے آپ لوگ تو بارہا سنا ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا حقیقی اسلام, اس کے مقابلے میں ایک اسلام تھا بنی امیہ کا بنایا ہوا اسلام, ہے نا. اسلام ناب محمدی یہ جملہ کس نے دیا؟ امام خمینی نے دیا. اس کے مقابلے میں آج کون سا اسلام ہے؟ امریکائی اسلام. تو خود معلوم ہو گیا نہیں کہ فہرست کہاں سے ہے, یہ فہرست کہاں سے. اس وقت اس حقیقی اسلام کے مقابلے میں ایک بنی امیہ کا اسلام بنایا گیا تھا. اس بنی امیہ کے اسلام کو بنانے کے لیے پوری کوشش کی گئی تھی مسلسل, کہ جس میں اہل بیت سے دور کیا گیا تھا, حقائق سے دور کیا گیا تھا, اصل سسٹم سے دور کیا گیا تھا. میدان کربلا اس جنگ کا نام ہے کہ جہاں پہ بنی امیہ کے بنائے ہوئے اسلام کے چہرے پہ سے نقاب اتار دیا گیا تاکہ ان کی بے دینی ظاہر ہو جائے, اور اس کے مقابلے میں جو حقیقی اسلام تھا اس کو لا کے پیش کیا گیا. یہ جب حقیقی اسلام آتا ہے تو قرآن آ کے کہتا ہے الیوم یئس الذین کفروا, دشمن اس سے مایوس ہو جاتا ہے. بنی امیہ کے بنائے ہوئے اسلام سے دشمن مایوس نہیں ہوتا ہے, اور بنایا ہی اسی لیے گیا تھا. بی بی نے یہ کام سرکار سید الشہداء نے شروع کیا, در واقع تو صدیقہ طاہرہ نے روز اول شروع کیا. بی بی نے آ کے اصل اس گڑھ میں, بنی امیہ کے گڑھ میں آ کے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے یزید کے چہرے سے اسلام کے نقاب کو چھینا. آج بھی اگر ہمیں حقائق کو پیش کرنا ہے تو یہ جو ڈپلیکیٹ اسلام پھیلائے جا رہے ہیں, یہ جو بے دینی پھیلائی جا رہی ہے, ان کے چہرے سے نقاب چھیننا ہوگا. ورنہ نہ کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, اسی کو صحیح دین سمجھ لیتے ہیں, اور اسی سے ہوشیار ہونے کی زیادہ ضرورت ہے نا. بعض اوقات اخباریت و ملنگیت کے نام پہ اسلام پیش ہوتا ہے, بعض اوقات ایک ہے انجمن حجتیہ, الگ الگ نام سے الگ الگ جگہوں پہ وہ کلاسز کرتے ہیں, انڈر گراؤنڈ. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نام پہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. وہ چیزیں کہ جو ہم کو امام سے دور کرتی ہیں ان کو زیادہ رائج کرتے ہیں, اور جو امام سے نزدیک کرتی ہیں ان سے دور کرتے ہیں. یہ آج کا ڈپلیکیٹ اسلام ہے.
ایجنسیز کے بنائے ہوئے اسلام ہے. اس اسلام پہ عمل کرنے کے بعد پھر نہ ہمارے اندر شجاعت رہ جاتی ہے. حتیٰ یہ تو کہتے ہی ہیں کہ ہمیں احتجاج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ان کے دین میں کوئی احتجاج نہیں ہے, کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے, ہمیں خاموش بیٹھنا ہے. امام آئیں گے سب کریں گے, امام آئیں گے سب کریں گے. سب کچھ امام کے حوالے کر دیا, ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. کتنا اچھا اسلام ہے, فری انسان ایک دم, کچھ سوچنے کی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. امام آئیں گے سب کریں گے. حالانکہ آپ ان کو کچھ کہیے تو دفاع کرتے ہیں, ان کو کچھ کہیے تو دفاع کرتے ہیں, اور کہتے ہیں اسلام کو کوئی کچھ کہے دفاع مت کرو. اپنا دفاع بھی چھوڑ دو نا, امام آئیں گے تو کریں گے. اپنے معاملے میں امام پہ بھروسہ نہیں ہے. یہ چیزیں خود دکھنے میں سامنے آتی. اگر انسان آج کے اس زمانے میں اس دین کو نہیں سمجھ پایا تو یہ ویسے ہی ہوگا جیسے اس وقت لوگ بنی امیہ کے دین میں پھنس کے گمراہ ہو گئے تھے. ویسے ہی ہوگا, اور ہو رہا ہے آج. ویسے ہی وہی ہو رہا ہے در واقع. لہذا بصیرت کی ضرورت ہے, شعور کے بلندی کی ضرورت ہے, اور یہ ساری چیزیں فرش اعضاء سے ملنی ہم کو, اور کہاں سے ملے گی اس کے علاوہ. یہی اس کا مرکز. بس آج کی گفتگو ہم نے ختم کی. کل انشاءاللہ ہم اسی جگہ سے اپنی بات کو شروع کریں گے. جہاں بی بی کے یہ کارنامے ہیں وہاں بی بی کا صبر بھی بڑا عجیب ہے, بے مثال صبر ہے. ڈائریکٹ اگر بات کی جائے تو آپ تصور کیجئے, جن لوگوں نے زیارت کی انہوں نے دیکھا ہوگا امام حسین کی قتل گاہ اور طلعہ زینبیہ میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں. وہ بہن کی جو اپنے بھائی کو رخصت کرتے وقت پریشان تھی, اس نے طلعہ زینبیہ سے کھڑے ہو کے قتل گاہ میں اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا. یہ آسان مرحلہ نہیں ہے کہ اپنے اس بھائی کی جس کو بے انتہا پیار کرتی ہے, جس بھائی کے اوپر اپنے فرزند کو نچھاور کر چکی ہے, جس بھائی کے اوپر اپنے عزیز و اقارب کو قربان کر چکی ہے, جب زینب نے اتنے نزدیک سے دیکھا ہوگا کہ بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا ہے, کیسے برداشت کیا ہوگا زینب نے. اور اسی کے فوراً بعد آواز آئی کہ گھوڑ سواروں ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا, ابھی لاشوں کو پائمال کرنا ہے. یہ لاشوں کو پائمال کرنا تو ایک اپنی مصیبت ہے ہی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں. لیکن تصور کیجئے کہ اس وقت حسین کی وہ غربت تھی کہ جن لاشوں کو پائمالی کے لیے رکھا گیا تھا, ایک ایک لاشے کو یہ کہہ کے ہٹا لیا گیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ لاشا پائمال نہیں ہو سکتا ہے. تنہا ایک حسین ابن علی کا لاشا تھا کہ جس کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. ہائے اتنا غریب تھا نواز رسول کہ جس کے لاشے کو پائمال کر دیا, کوئی اٹھانے والا نہیں. عزیزوں, آپ نے یہ تو سنا کہ خیموں کو لوٹا گیا, لیکن یہ بھی سنا کہ لاشے حسین کو لوٹا گیا. کسی نے آ کے حسین کے پیروں سے جوتیاں اتار لی, کسی نے خود اتار لی, کسی نے امام حسین کا حمامہ لے لیا, کسی نے آپ کی ذرا لے لی, کسی نے آ کے آپ کے لباس کو اتار لیا. ایک ملعون کہتا ہے کہ ہم امام حسین کی ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی اس کو اتارنا چاہ رہے تھے, کسی طرح سے وہ انگوٹھی نہیں اتر رہی تھی. ایک مرتبہ اس ملعون بدبخت نے خنجر نکالا, امام کی انگلی کو کاٹ کے وہ انگوٹھی نکالی. عزیزوں, مرنے کے بعد بھی یہ مظالم ہیں. اب تصور کیجئے کہ جب زینب 11 محرم کو اس اسیروں کے قافلے میں جا رہی ہے, اپنے بھائی کے لاشے پہ نگاہ پڑی کہ جس کے جسم پہ سر نہیں ہے, کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان ہے, جسم اس کا پورا جگہ جگہ سے زخمی ہے, جسم کی ساری چیزیں لوٹی جا چکی ہیں. عزیزوں, ایسے لاشے کو دیکھ کے کون کیسے صبر کر سکتا ہے؟ زینب نے اپنے کو اپنے بھائی کے لاشے پہ گرا دیا. اے بھیا, کیسے جائیں, کیسے خدا حافظی کریں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ, الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. پالنے والے ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. پالنے والے دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. پالنے والے رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع